نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے پیغام پہنچانے میں، پوری قوم آپ کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا ان سب باتوں کو دیکھ کر ہم اللہ کے دین کو دل و جان سے قبول کرتے، بلکہ پوری انسانیت قبول کرتی. لیکن انسانیت نے بڑا ظلم کیا. انسانیت نے کیا کیا؟ بڑا ظلم. میسنجر آف گاڈ پہ بھی اعتراضات شروع کر دیے. کیا اعتراضات کیے؟ ان کی تعلیمات پہ نہیں. اعتراضات یہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ اچھا میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اس عمل کو دنیا کے عرف کے لحاظ سے ظلم قرار دیا جائے گا نا، زیادہ سے زیادہ دنیا کے لحاظ سے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور معاذ اللہ نقل کفر نباشت یہ مان لیا جائے کہ ظلم تھا، تو کس کے ساتھ ہوا یہ ظلم؟ معاذ اللہ سیدہ عائشہ کے ساتھ ہوا، معاذ اللہ. ایسا ہی ہے نا. تو جب وہ بالغ ہوئیں، وہ بڑی ہو گئیں، تو وہ کہہ دیتی مجھ پہ ظلم ہوا ہے، مجھے علیحدگی دے دو. مدعی سس گواہ چس کی اصطلاح آپ نے کبھی سنی ہے بھائی؟ مدعی سست گواہ چست. میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے پیسے لیے ہیں، سوری میں کہہ رہا ہوں اس نے ان کے پیسے لیے ہیں اور یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ کہیں گے جس کے لیے وہ تو چپ بیٹھا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں، تو شاید ان کا کوئی کمیشن ہوگا اس میں. ایسا ہی ہے نا. کورٹ بلا کے پوچھ رہی ہے بھائی مفتی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جمشید نے ستار کے پیسے لیے ہیں، ستار تم کیا کہتے ہو؟ ستار کہہ رہے میں کچھ بھی نہیں کہتا اس بارے میں. کورٹ اس کیس کو سنے گی؟ کورٹ کہے گی بھائی جس نے دعویٰ کیا وہ ٹائم ضائع مت کرو، نکلو یہاں سے. اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ظلم ہوا ہے، آپ کم عمر تھیں، تو ہمیشہ کم عمری میں ہی تھوڑی رہی ہیں، بعد میں بالغ ہوئیں، بڑی ہوئیں. پھر سورہ حجاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق کا حق دیا ہے کہ اگر اس غربت میں تم میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہو تو میں تمہیں ڈیورس کا حق دیتا ہوں. یہ تو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو ڈیورس کا رائٹ دیا کہ تمہیں اختیار ہے. اور سیدہ عائشہ کو اسپیشل الگ سے اختیار دے کے یہ فرمایا کہ آپ جلد بازی کا فیصلہ مت کرو، اگر آپ کو علیحدگی چاہیے، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، یہ طلاق کا حق آپ کو یوز نہیں کرنا، تو جلدی جواب نہیں چاہیے، پہلے اپنے گھر میں جا کے مشورہ لے لو. یہ کیوں پیغمبر سے یہ کام کروایا جا رہا ہے؟ قیامت تک کوئی شخص نبی کی سیرت پہ انگلی نہ اٹھائے کہ آپ کو معاذ اللہ سیدہ عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو نقل کفر نباشت کوئی اندھیرے میں رکھ کے ان سے نکاح کیا گیا ہے، اور بعد میں تو اس نکاح پہ نادم تھی اور معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہوا. بھائی اب تو بالغ ہو چکی ہیں، ان کو اختیار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جلدی نہیں، جا کے اپنے گھر میں پہلے مشورہ کرو. اور رہنا بھی اس غربت میں، گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا، ایج بھی نبی کی زیادہ، اور اکنومیکلی بھی حالات یہ ہے کہ گھر میں 40 دن خود سیدہ عائشہ کہتی ہیں چولہا نہیں جلتا تھا. مجھے بتاؤ ایسی صورت میں بھی جب سیدہ عائشہ کو اختیار دیا گیا تو سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں افی کا اشاور، بخاری کی حدیث، آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میں کہ رہنا کہ نہیں رہنا. یعنی غضبناک ہو رہی ہیں کہ یہ آپ نے سوچا کیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ سوچا کیسے؟ اتنی محبت مل رہی ہے. تو یہ تو پیغمبر کی ایسی سیرت ہے کہ ایج ڈیفرنس اتنا زیادہ اور ایک گھر میں غربت، اس کے باوجود سیدہ عائشہ آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو بھائی ہمارے پیغمبر کی ایسے لوگ آج ملتے ہیں بھائی، آج ملتے ہیں ایسے لوگ. آپ اپنے بارے میں دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہ جلے اور آپ کی عمر بھی بیگم سے 30-35 سال زیادہ ہو، پہلی بات تو بیگم چولہا جل بھی رہا ہوگا نا تو کہے گی کہ اب میرے ابا نے میرے ساتھ نا انصافی، آپ 35 سال 40 سال 50 سال مجھ سے زیادہ ہیں، مجھے یہ شادی قبول نہیں، یہی ہوگا نا. اور اگر قبول کر لی تو ساری زندگی تانے دیتی رہے گی، بس وہ تو میں نے سوسائٹی اور خاندان کی پرمپرا تھی، ہم شریف لڑکیاں ہیں، ہم بس کر لیے، اب ٹھیک ہے ہو گئی، گزارا چلائیں گے. کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی جب آپ ارب پتی ہو، آپ صبح شام، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے، لڑکا ارب پتی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں چلو یار پتی ہے لیکن ارب بھی تو ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو لڑکی مان لیتی ہے چلو بھائی جانے دو یار، ٹھیک ہے چلتا ہے، پیسہ بہت ہے. ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ نہیں، خود سیدہ عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، اس کے باوجود اور پھر ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے، پھر بھی کہہ رہی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے مشورہ کرو، اس پہ غضبناک ہو رہی ہیں. فی کا اشاور، یا آپ نے سوچا کیسے میرے بارے میں؟ اور اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ظلم ہوا تھا. تو یہ کیا، یہ اعتراض ہے ان کا. تو اعتراض یہ نہیں ہے، اصل میں اعتراض یہ کہ نبی کو میسنجر آف گاڈ مان لیا
تو نبی کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا. وہاں سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے, ایک طریقہ یہ نکالا ہوا ہے کہ میسنجر آف گاڈ کا انکار کرو. اب بولو آپ پیغمبر اللہ کے معاذ اللہ پیغمبر ہے ہی نہیں, پھر آپ کی ذات پہ اعتراضات کرنا شروع کر دو جو بنتے نہیں ہیں.